السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، موجودہ حالات کو مد نظر رکھا جائے، دل خون کے آنسور ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی 53 یا 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے، ان کی شان میں نازیبا کلمات کہے جائیں، تو پیارے بھائیوں ہر بات کے پیچھے بات ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو اتنی جرت کس نے دی ہے کہ یہ برملا، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہے صحابہ کو گالیاں بھی دی گئی، برملا شاعر اسلام کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، برملا اسلامی قوانین ضوابط رولوں کو توڑا جا رہا ہے۔ پیارے بھائیوں اس کے سب سے بڑی وجہ ہم خود مسلمان ہیں۔ پیارے بھائیوں فراز کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ایک کافر ہے، وہ تو نہ دین کی تعلیمات سے منور ہے، اس کو تو تعلیمی جو دینی قوانین ہیں، رول ہے اسلام کے، وہی نہیں پتہ ہے۔ ایک اسلام کے قانون جاننے والا، رول جاننے والا مسلمان جب وہ شاعر اسلام کی عزت کو پامال کر رہا ہے تو پیارے بھائیوں کافر کو تو بالاولیٰ حق ہے۔ کافر کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں امام مسجد ہے، چاہے اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ انسان سے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اس کی غلطی کو اچھالنا، اس کی غلطی کو دین اسلام کا مذاق بنانا، اس غلطی کو اتنا نشر کرنا کہ لوگ دین اسلام کا مذاق کرنا شروع کر دیں، یہ کن کا کام ہے؟ ہم خود مسلمان ہیں، اور کوئی ہمارے داڑھی والے بھائی سے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، ویڈیو بنانے والا بھی مسلمان، نشر کرنے والا بھی مسلمان، اس کو ذلیل کرنے والا بھی مسلمان، تو ہم کافر کو کیوں روئیں؟ اور اسی طرح پیارے بھائیوں اللہ پاک نے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اللہ تمہارے حسن کی طرف، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولیکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کا ملحق امین دیکھتے ہیں تو تمہاری سیرت کی طرف دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمارے لیے سیرت کے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا وہ تو ایسا ہے کہ جس کے بارے میں سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 21 ہے، اللہ کا ملحق امین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تو پیارے بھائیوں اس نبی کی ہمارے لیے زندگی نمونہ ہے، کیا ہم اس نبی کے نمونے کو اپنا کے چلتے بھی ہیں؟ کیا اس نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس میں پیرا عمل بھی اترتے ہیں؟ آج دیکھ لیں شاعر اسلام کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، پہلے پامال کیا جاتا تھا اسٹیجوں پہ، پہلے پامال کیا جاتا تھا سیلموں میں، آج ہر جگہ اللہ کا ملحق امین کی حدود کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ پیارے بھائیوں آپ نے اکثر واٹس ایپ یا فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ 4 ہیں بھی مسلمان، 4 بندے، 3 پیچھے کھڑے، ایک آگے کھڑا نماز پڑھا رہا ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے شرارت کرتے ہیں، ویڈیو بنانے والا بھی مسلمان، اس نماز کا مذاق بنانے والا بھی مسلمان، اور اس کے پیچھے
اس کے کھڑے ہونے والے بھی مسلمان، تو پیارے بھائیوں ہم اوروں کو کیوں روئیں؟ اور اسی طرح پیارے بھائیوں کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو اچھالنے والا بھی مسلمان ہے۔ اور اسی طرح کیا ہم نے یہ جو اللہ کے نبی کی گستاخیاں ہوئی ہیں، صحابہ کی گستاخیاں ہوئی ہیں، صرف پتلے اس کے پتلے بنا کے جلا کے ریلیاں جلوس نکالنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک وہی رنگ ہم اپنائیں گے نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں رنگ بتلایا ہے۔ اس وقت تک ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے نہ جائیں۔ تو پیارے بھائیوں یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ کیا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے وہ خاکے دیکھ کے، وہ باتیں سن کے، وہ انبیاء کی جو انہوں نے فلمیں یا کارٹون بنائے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ یہ میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ ان کے کہنے پہ میں داڑیاں منواتا ہوں، اللہ ان کے کہنے پہ میں نے اپنا لباس بھی غیر مسلم والا، میری چال بھی غیر مسلم والی، میری کلام بھی غیر مسلم والا، اور میرا اٹھنا بیٹھنا بھی غیر مسلم والا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے ہم اس کو بدلیں گے؟ کبھی سوچا کر جب تیرے اولاد صبح اسکول جاتی ہے وہ کون سا لباس پہن کے جاتی ہے؟ کبھی تو نے سوچا ہے؟ پیارے بھائیوں پتلے جلانے سے، رونے بلا کرنے سے صرف اپنے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کہیں یہ میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے ہر وہ عمل اپنانا ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تو پیارے بھائیوں اس وقت کامیاب ہوں گے۔ کیا ہم میں سے کسی مسلمان نے عہد کیا ہے کہ انہوں نے نبی کی گستاخی کی ہے، آج کے بعد میں یہ جو چند داڑھی کے بال ہیں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں، کبھی عہد کیا ہے؟ پیارے بھائیوں کیا کیا درد تمہارے سامنے رکھوں؟ چوری کرنے والا بھی مسلمان ہے، جس کی چوری ہو رہی وہ بھی مسلمان ہے۔ کسی مسلمان کی عزت اچھالنے والا بھی مسلمان ہے، اور جس کی عزت اچھال رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ کسی مسلمان کے راستے میں کانٹے کھڑے کرنے والا بھی مسلمان ہے، اور جس کے لیے وہ کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ ایسے حالات پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے نبی کی سیرت کیا کہتی ہے؟ آئیے 2-3 واقعات رکھ کے پھر آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں وہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی کا اخلاق چیک کیجیے، اور پیارے بھائیوں اپنے نبی کی سیرت پڑھیے تو صحیح۔ آج تیرے پاس جیو نیوز کی خبریں سننے کے لیے ٹائم ہے، اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، آج دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جس نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت پڑھی ہو؟ ہم نے اللہ کے نبی کے کردار کو پڑھا ہو اور اس کردار کو اپنے اوپر اپنانے کی کوشش کی ہو؟ ہم نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو پڑھا ہو اور اس اخلاق کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کو پڑھا ہو اور اللہ کے نبی کے صبر کو ہی پڑھا ہو، ہم نے ان تکلیفوں پہ صبر کیا ہو؟ پیارے بھائیوں سب سے پہلا واقعہ، اللہ کا نبی کا دل دیکھیے کتنا رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ ایک گورنر کو صحابہ اکرام گرفتار کر کے لائے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے، سمامہ بن اسال اس کا نام ہے۔ جب اس کو گرفتار کر کے لائے، اس کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا گیا۔ اللہ کے نبی آتے پوچھتے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ تو سمامہ آگے سے گالیاں دیتا ہے، کہتا سب سے برا چہرہ ہے تو وہ تیرا چہرہ ہے، اور سب سے برا شہر ہے وہ تیرا شہر ہے۔
تو اللہ کے نبی چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ صحابہ اکرام کے جوش ولولہ اٹھتا ہے کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کچھ نہیں کہنا۔ اسی طرح دوسرے دن اللہ کے نبی آئے اور تیسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ جب ثمامہ مدینے سے باہر نکلا نا، جا کے سوچا اس سے کون کوئی دشمن کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ اس کو اپنے گھر سے روزانہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ہاتھوں سے پکی ہوئی روٹی 3 ٹائم آتی، دودھ آتا، کیا اس سے بڑا کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ اور جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا اس سے بڑا کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ جا کے سوچا، ادھر سے واپس آ گیا، فرمایا ثمامہ ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا اپنا بنا کے چھوڑنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ کیا ہم ذرا تھوڑی سی ایک معاشرے میں 40-50 سال رہتے ہیں، کیا ہمارے کردار سے بھی کوئی متاثر ہوا ہے؟ ایک مسجد میں، ایک صف میں، ایک ہی قاری صاحب کے پیچھے 10 سال ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہمارے کردار سے بھی کوئی کسی نے راہ راست پہ آنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اپنا کردار ایسا پیش کیا ہے؟ تو پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کا تو کردار یہ تھا۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں، ہمیں ہندوستان سے اپنا ملک الگ کیے ہوئے 72 سال ہو گئے ہیں۔ کیا 72 سالوں میں کوئی ایسے 10 بھی آپ لوگ دکھا سکتے ہیں جو آپ کی کردار کی وجہ سے بدلے ہو، آپ کے اخلاق کی وجہ سے بدلے ہو، آپ کا رویہ نیکی بدلے ہو کہ یار یہ واقعی جیسے ان کا رسول تھا ویسے اس کا اخلاق ہے، کردار ہے، رویہ ہے؟ تو پیارے بھائیوں، یہ کھوکھلے حرمت رسول پر جان بھی قربان، یہ کھوکھلے نعرے ہیں، یہ جھوٹے نعرے ہیں۔ وہ ایک ہی بلال تھا جس نے جان قربان کی تھی، وہی بلال تھا جس نے پتھروں پہ اپنے آپ کو تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، وہ ایک بلال ہی تھا جس نے سب کچھ قربان کیا۔ کیا ہم نے بھی کبھی صرف یہ پیارے بھائیوں نعروں سے کام نہیں بنے؟ اور دوسرا واقعہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مارنے والا، جب اسے پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کا نبی اتنا رحیم ہے، یہ تو ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے، جب اس نے یہ سنا، رات کو چھپتا چھپاتا اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا۔ واقعہ بہت لمبا ہے مگر مختصر کر کے میں اپنے ہدف تک جانا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کون؟ منہ اس نے چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کون؟ فرمایا اے اللہ کے نبی میں وہ ہوں جس نے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مارا ہے، وہ شہید ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی میں وہ ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا کہتا ہے اللہ کے نبی؟ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کیا، آئندہ کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ ہمارا نبی تو وہ ہے۔ اور ادھر ایسے میں آپ کو ہزاروں لاکھوں میں مسلمان دکھا سکتا ہوں کہ 40 50 سال ہو گئے ہیں، اس کا کبھی اپنی بہن سے چھوٹی سی بات میں طلب کلامی ہوئی، آج تک اس سے اس نے ملنا ہی بند کر دیا ہے۔ اور حرمت رسول کے ہم دعوے دار ہیں، اور باپ نے بیٹے سے کلام ختم کی ہوئی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ پیارے بھائیو، اصل مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اصل مسلمان وہ ہے۔ ہم مسلمان پیارے بھائیوں، صرف میں جو کہتا ہوں مسلمان کیا آپ انسان ہی بن جائیں تو یہی سب سے بڑی غنیمت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو مشرکین یہودیوں نے کہا کہ آج یہ مسلمان تو بڑے
جشن منائیں گے، بڑا شرابیں چلیں گی، بہت کچھ گناہ کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا رات کو صحابہ اکرام بیت اللہ میں سجدے میں پڑے ہوئے رو رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تب انہوں نے ان کے ان رویوں کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پیارے بھائیوں، دنیا ہمارے کردار کی منتظر ہے۔ دنیا آپ کو اپنا لیڈر، رہنما، پیشوا ماننے کے لیے تیار ہے۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اپنا کردار بنائیے۔ اور کردار اتنی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 40 سال اپنا کردار درست کیا۔ 40 سال کے بعد وہ پہاڑی پہ چڑھ کے کہا، کیف وجدتمونی، کیسا پایا تم نے مجھے؟ یہ کردار ایک دو دن کی کھیل نہیں ہے۔ اس کردار کے لیے اگر تیرا کردار تیری زندگی میں نہیں بھی بن پاتا، مگر تیرا ایک نام زندہ رہتا ہے کہ ایک کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے 40 سال اپنے آپ کو درست کیا، اپنا کردار درست کیا، اس کے بعد جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اس لیے پہلے پیارے بھائیوں، پہلے اپنے نفس کو درست کیجیے، اپنا کردار درست کیجیے، اپنی گفتار درست کیجیے، اپنا چلنا ڈلنا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے نبی کے سیرت کے مطابق کیجیے، تب کامیاب ہوں۔ ادھر ایک اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ بتاتا ہوں۔ لوگوں کو چھوڑیے، کیا ہم نے آج تک اپنے جس گھر 4 دیواری میں رہتے ہیں، کیا ان کو بھی کبھی نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا حکم دیا ہے؟ اور تیرے ایک ہی ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے والے، ایک ہی روم میں، ایک ہی ہوم میں رہنے والے، کیا کبھی تو نے بھی انہیں کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو؟ تجھے دنیا کی ساری فکریں ہیں کہ بیٹا آج تو آفس نہیں گیا، کالج نہیں گیا، اسکول نہیں گیا، کبھی تیری ایمانی غیرت نے یہ بھی گوارا کیا ہے کہ تو اس سے پوچھ لے کہ بیٹا تو نے نماز پڑھی ہے، بیٹا تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے، بیٹا تو نے کسی مسلمان کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا؟ صرف تم حرمت رسول کے دعوے لگانے ہیں۔ آج کے رسول، آج کا رسول کہلانا سوکھا ہے، بہت آسان ہے، مگر آج کے رسول بن کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، امت کی کتنی فکر ہے۔ ابھی مکہ میں ابتدائی دن ہے، ابھی ابتدائی اللہ کے نبی نے دعوت شروع کی ہے، تو مکہ والے نہیں مانتے۔ مکہ والے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی مکہ سے باہر چلے جاتے ہیں، چوروں جہاں یہ یعنی کہ رستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ایک گھوڑا سوار پہ ایک شخص آیا، تو اللہ کے نبی نے اسے روکا کہ فرمایا 1-2 منٹ میری بات سن لے۔ یہ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ نقل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میری بات سن لے۔ اس نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، میں منڈی سے، مکے کی منڈی سے سامان لے کے آ رہا ہوں، میں آگے تیری بات سنتا ہوں۔ جب وہ مکہ میں آیا، مشرکین مکہ نے انہیں بتایا کہ ایک اللہ کے نبی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ ایک عقل سے فارغ آدمی ہے جس کی کوئی بات نہیں مانتا، وہ تجھے رستے میں ملے گا تو اس کی بات نہیں سننی۔ اللہ کے نبی کھڑے کھڑے، دوپہر وہ ملے ہیں، کھڑے کھڑے شام کا وقت ہو گیا ہے، وہی شخص سامان لے کے آتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں بھائی میری بات سن لے۔ وہ کہتا ہے تیری بات سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر تجھے اتنی فکر ہے تو میں گھوڑے پہ سواری کرتا ہوں، تو ساتھ ساتھ مجھے اپنی بات بتاتا جا۔ اللہ کے نبی ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، وہ گھوڑے کا اور بھگاتا ہے، اللہ کے نبی بھاگ بھاگ کے اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ دین تمہیں ایسے مل گیا اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی جب شام کو واپس گھر آئے، امی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو صبح سے کچھ نہیں کھایا،
کہاں تھے؟ فرمایا خدیجہ آج ایک اور مل گیا تھا، میں نے کہا میں اسے جہنم سے بچا لوں، تو میں اس کے انتظار میں کھڑا کھڑا شام ہو گئی، وہ آیا تو میں نے اس کو چند کلمات سنا دیے۔ اللہ کے نبی تو اتنا دل میں غم رکھتے تھے، وہ اللہ کے نبی غاروں میں جا کے کس کے لیے رویا؟ کیا اللہ کے نبی کو اپنی کو حاجت تھی؟ اللہ کے نبی طائف میں کس لیے گئے؟ 314 کلومیٹر کا سفر کیا، پریشانیاں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، کس کے لیے؟ تاکہ میری امت کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، کہیں میری امت گمراہ نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی کی سیرت تو پیارے بھائیوں وہ ہے جو ہم مانتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تھا تھوڑا سا سیرت کا خاکہ آپ بھائیوں کے سامنے۔ تو سب سے پہلے پیارے بھائیوں، اگر آپ اپنے لوگوں کی، اپنی بستی کی، اپنے ایریے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پیارے بھائیوں اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نمونہ بنائیں، اپنے آپ کو ایسا گرائنڈ کریں، ایسی اپنے آپ پہ محنت کریں، ایسی اپنے آپ پہ مشقت کریں کہ آپ کا کردار ایسا بن جائے کہ لوگ جب آپ گلی سے چلیں تو لوگ کہیں یہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ سب سے بڑی غنیمت یہ ہے۔ اور جب آپ کا کردار بن جائے اس کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت شروع کیجیے۔ پیارے بھائیوں، تجھے پتا چلے کہ تیری بیوی بچے ایک کمرے میں ہیں، اس کمرے کو آگ لگ گئی ہے تو تجھ پہ کیا حالت بیتے گی؟ کیا تو نے کبھی یہ فکر نہیں کیا جو جہنم کی آگ اس سے بھی 70 گنا زیادہ ہے تو وہ تیرے گھر میں لگی ہوئی ہے، تجھے کوئی فکر نہیں اس کی؟ کبھی نہیں تو نے اس آگ کے بارے میں سوچا؟ تو پیارے بھائیوں، اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کرنا۔ ابھی چند باتیں جو آج کے اس موضوع سے منسلک ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، تو سنیے اللہ کے نبی کی سیرت کیا کہتی ہے اور ہمارا کردار سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی دینے والا بھی دونوں جہنم میں ہے۔ اور دیکھیے آج پاکستان میں، ہمارے ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں رشوت نہ ہو۔ اداروں میں بیٹھے کون ہیں؟ جن آ کے بیٹھے ہیں، ہم انسان بیٹھے ہیں۔ اور جب ہم انسان، رشوت لینے والا بھی مسلمان ہے، دینے والا بھی مسلمان ہے، اور اسلام کا رشتہ بھی ہے، کبھی نہیں سوچا کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، یہ ہے جو کردار اپنانے کی باتیں ہیں۔ من غش فلیس منا، جو بندہ میری امت کو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ دیکھ لیں بازار میں دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں، دکانیں کس کی ہیں؟ وہ ہم تو ملک پاکستان، جو ریاست ہے ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اس میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ دینے والا بھی مسلمان ہے، لینے والا بھی مسلمان ہے، کیا کریں؟ یہ اللہ کے نبی تعلیم لے کے آئے تھے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے مارے بھی کھائی، اللہ کے نبی نے سفر بھی کیے، ہجرت بھی کی، گھر بار بھی چھوڑا، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئی، اللہ کے نبی پہ پریشانیاں بھی آئی، اللہ کے نبی کو مجنون بھی کہا گیا، اللہ کے نبی کو دیوانہ بھی کہا گیا، اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالا بھی گیا، صرف اس لیے۔ کبھی سوچا کرے اکیلے میں بیٹھ کے کیا ہمارے دامن میں کوئی بھی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پہلو ہے؟ اور اسی طرح پیارے بھائیوں، ہم اتنے اگر عاشق رسول ہیں، اتنے ہی محبان رسول ہیں، اتنی ہماری حرمت میں جان قبول ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ایک اپنے منہ پہ داڑھی تو سجا دیں۔ کیا اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا واعفوا اللحیٰ؟ کیا مسلمانوں داڑھی کو معاف کر دو؟ تم نے کیا بدلنا ہے زمانہ جو اپنے آپ کو نہ بدل سکے؟
تو پیارے بھائیوں، بار بار یہی کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو پالش کریں، اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیں، تب جا کے لوگ آپ کی بات مانیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو آج ملک پاکستان میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، کیا آپ نے کسی ملک کے بارے میں سنا ہے کہ چھوٹی سی بچی سے زیادتی کرنے والا بھی مسلمان ہے، وہ بیٹی بھی مسلمان کی ہے، قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے؟ تو پیارے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات تھی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے 70 اپنے قرہ اکرام شہید کروائے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے 10,000 صحابہ اکرام کی قربانیاں دی۔ اس کے لیے کہ 1400 سال بعد ایک امت آئے گی، امت محمدیہ کا نام لینے والی، اور کام اس کے ایسے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سینہ جلتا ہے۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے پیارے بھائیوں، آپ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو میرے سامنے بٹھایا ہے، گنہگار کے سامنے میرا حق بنتا ہے آپ کو بتاؤں۔ کیا یہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ اور اسی طرح کیا جو آج کل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی ولادت کا نام لے کے گھنٹوں گھنٹوں روڑے بلاک رکھنا، کوئی مسلمان پریشانی میں ہے، کوئی ایمبولنس میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، وہ اس میلاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ کیا اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات تھی؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ چند کپڑے لے کے ان پہ جھنڈیاں بنا کے روڈ بلاک کرنا اور میری امت کو تکلیف دینا؟ کہ اللہ کے نبی کا یہ درس تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ تو کیا ہم رستے سے یہ چیزیں ہٹا رہے ہیں؟ اتنے لوگ پریشان ہیں، فیملیاں پریشان ہیں کہ آگے وہ جلوس کا کارواں چل رہا ہے، پیچھے لوگ پریشان کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ تعلیمات لے کے آئے تھے کہ 1400 سال بعد آپ جھنڈیاں بھی لگانا۔ یہ تو چائنا کا شکریہ جس نے ہمیں کردار سے نہیں صرف لائٹوں سے عاشق رسول بننے کی توفیق دی ہے، یہ تو چائنا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، خدا را کہیں اکیلے بیٹھ کے سوچنا، کیا اللہ کے نبی نے اتنی قربانیاں اس لیے دی تھی؟ پیارے بھائیوں، اگر آج ہماری کسی بہن یا بیٹی کو طلاق ہو جائے تو جو طلاق دے، چاہے وہ سگا بھائی ہے یا بیٹا، بھائی کا بیٹا ہے، ہم اس سے ساری زندگی کلام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، کس کے لیے؟ صرف امت محمدیہ کے یہ درس دینے کے لیے۔ اگر حق پہ چلو گے تکلیفات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور حق پہ وہی ہوتا ہے جو ان مسائل پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے، اللہ میں گنہگار بندے نے چند باتیں رکھی ہیں، آپ اپنا بیٹا سمجھیں، بھائی سمجھیں، اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف سمجھنے کی نہیں، سمجھ کے اللہ اس کے مطابق کردار کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے، اللہ جو کچھ بیان ہوا ہے اسے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له۔ پیارے بھائیوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے، وہ تو ایک کافر ہونے کے ناطے اللہ کے نبی کی گستاخیاں کرتا ہے، اللہ کے نبی کو کہ جو امتی ہیں ان کو تکلیف دیتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے
گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایسا کردار اپنائیں، اللہ کی قسم جب اس دنیا سے جائیں لوگ کہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ فوت ہوئے تو اس دن ان کا جنازہ دیکھ کے 20,000 لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ آج ہمارے بھی جنازے ہوتے ہیں، کبھی کسی غیر مسلم نے دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ پیارے بھائیوں، اس میں سب سے بڑی ہماری خامی ہے، ہمارا لوگوں سے بولنا چلنا رویہ اخلاق ہی اچھا نہیں ہے۔ آج تو ایسی نوبت آ چکی ہے کہ ایک جنازے میں جانا ہوا، اس میں صرف 15 لوگ تھے بس۔ یہ مسلمانوں پہ وقت آ پہنچا ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں کامیابی چاہیے تو پیارے بھائیوں ایک ہی رستہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ، اس کو اپنائیے، اللہ عزت بھی دے گا، وقار بھی دے گا، اللہ شان بھی دے گا، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تمہاری تمام دلی مرادیں بھی پوری کریں گے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ ذرا غور کرنا، جا کے کہیں بیٹھ کے، کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے 40 سال جو زندگی ہے وہ تو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے لگائی، اپنا کردار بنانے کے لیے لگائی، اور جو 23 سالوں میں اللہ کے نبی نے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام حجۃ الوداع کے موقع پہ موجود تھے، کیا وہ ایسے ہی بن گئے تھے؟ کیا انہوں نے ایسے ہی اسلام قبول کر لیا تھا؟ اس کے پیچھے پیارے بھائیوں بڑی قربانیاں ہیں۔ اس لیے اسلام قربانیوں کا نام ہے، اور جہاں بھی آپ کوئی کام دیکھیں جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو رہا ہو، اس کو سمجھائیں، یہ ہمارا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ بہترین امت ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ تو پیارے بھائیوں، کہیں ہمارا کوئی ادارہ ہو یا سکول ہو، اس کا قانون ٹوٹے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کبھی یہ بھی تکلیف ہوئی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے اگر یہ معاشرہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کریں۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو فلاں صاحب ہیں ان کے گھر والے ایسے اچھے ہیں، اس کا کردار کتنا اچھا ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کردار اچھا کیجئے، لوگ خود بخود تمہیں دیکھ کے مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔